بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ یہ ایک اور سنت بھائی نے حسن اللہ یاری سے بہت ہی سخت سوال کیے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں اس کا حسن اللہ یاری صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حضرت ابوبکر، عمر و عثمان کو اپنے ساتھ رکھا ہے، تو آپ کے نزدیک تو وہ منافق تھے، تو ساری زندگی ان کو منافق ہوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنا اپنے سوال تو اس نے یہ کیا ہے کہ شیعوں کے نزدیک اگر حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان منافق تھے تو اللہ پاک کے نبی نے ان کو ساری زندگی اپنے ساتھ کیسے رکھا؟ پہلا سوال تو یہ کیا ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مطلب اپنے تمام جنگوں میں ساتھ تھے۔ اگر منافقت اتنی عیاں تھی تو ان کو ان کا ساتھ جنگوں میں تو سب کو لے کے آتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منافقین کو اپنے آپ سے طرد نہیں کیا، کسی بھی منافق کو طرد نہیں کیا کہ اس کو اپنے آپ سے دور کرے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو بڑے بڑے عہدے دیے تو کوئی عہدہ نہیں دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریف میں دیکھیں ابوبکر کو کیا عہدہ دیا؟ کچھ بھی عہدہ نہیں دیا۔ بہت سارے لوگوں کو گورنر بنا دیا، ان کو کوئی حکم نہیں ملا۔ بہت سارے لوگوں کو کمانڈر بنا دیا جنگوں میں، ان کو نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کیا تھا کہ آپ ساتھ رکھا ہے؟ بھائی مدینے میں یہ رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے ہیں، یہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زکوٰۃ آتا ہے مختلف جگہوں سے، یا غنائم آتے ہیں تو تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی اپنا حصہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ رکھنے سے اگر مراد یہ ہے کہ مدینے میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں رہتے تھے، یہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ بہت مدینے کے سب منافقین کو یہ حاصل تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کو رد نہیں کیا، طرد نہیں فرمایا نفاق کی وجہ سے کہ تم دور ہو جاؤ، یہاں پہ نہ آ جاؤ۔ ہاں ایک دفعہ کیا تھا، الحکم ابن العاص، عثمان کے جو چچا تھے حکم، اس نے وہ کیا تھا، وہ مذاق اڑاتا تھا، وہ آدمی کیا نقل ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے آگے اپنی شکل کس کا بناتا تھا، اس کا جو چھپکلی کا شکل بناتا تھا، منہ ٹیڑھا کرتا تھا، ایسا مذاق اڑاتا تھا پیچھے سے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہے، تو فرمایا کن ہا کرا، فرمایا کہ اسی طرح رہو، وہ اسی آخر مرتے دم تک اس کا شکل بگاڑ نہیں گیا، صحیح نہیں ہوا، اس کا شکل منہ ٹیڑھا رہ گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں سے۔ پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بدر کرتے ہیں، مدینہ میں نہیں رہ سکتے، یہ طائف چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے کسی منافق کو نبی صلی اللہ علیہ وہ بھی اس کے اپنی برے اعمال کی وجہ سے مذاق اڑاتا تھا، وہاں سے نکال دیا، دوسرے کسی کو نہیں نکال دیا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ساتھ رکھنے کا، کہ اور کیا ساتھ رکھیں بھائی؟ ساتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جنگوں میں جاتے تھے تو سب منافقین کو لے کے جاتے تھے، غزوہ تبوک میں منافقین کو ساتھ لے کے گئے تھے، جو جن پہ سب کا اجماع کے منافق تھے، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ احد میں گئے تھے تو منافقین کو ساتھ لے کے گئے تھے، منافق آئے تھے لیکن راستے سے پلٹ گئے تھے نا، اور کچھ لوگ آئے تھے پھر بھاگ گئے تھے راستے سے۔ تو ساتھ رکھنے سے اگر مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہتے تھے، بالکل وہ سب مدینے والے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے سے طرد نہیں کرتے تھے عام۔ ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ حدیث دیکھ کے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2003 میں دار الفکر بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 1172 ہے یہ حدیث۔ عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کہانی اپنے بیٹے کو سنائی، حدیث نمبر ہے 2357۔ ایک رجل انصار کا تھا اور یہ بھی بدری تھا اصل میں، اس کا جھگڑا ہو گیا زبیر سے، اس بات پر کہ یہ پانی کا حصہ، کہ وہ باغات کو پانی دینے میں ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں کہ پانی پہلے کس نے، اپنے درختوں کو کس نے پانی دینا۔ تو انصاری نے اس سے کہا، انصار والے نے طلحہ سے کہا کہ پانی کو آنے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پانی پہلے ہمارا حق بنتا ہے، ہم پانی لیتے ہیں۔ تو دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کہ آپ فیصلہ سنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، یہ دونوں آپس میں پڑوسی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم پہلے اپنے درختوں کو پانی دے دو، پھر پانی کا راستہ کھول دینا،
تاکہ آپ کا جو پڑوسی ہے اس کی باری آ جائے. تو اس کو غصہ آیا, انصاری کو غصہ آیا, وہ جو صحابی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے کزن جو ہے نا, کزن ہونے کی وجہ سے. اس نے صرف اتنا کہا یہ آپ کے کزن ہے, یعنی آپ نے پہلے باری اس کو دیا, مجھے نہیں دیا, یہ آپ کے کزن ہے اسی لیے. اچھا تو یہ ایک طرح سے اتنے گالی بھی نہیں ہے, بس ایک عدم رضایت ہے, ایک اعتراض ہے. فتلون وجه نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رخ بدل گیا, غضب کیا. اچھا عرض یہ ہے کہ اس کے متعلق دیکھ کے علماء کیا کہتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی مجلد نمبر 8, شاب دار الفکر, جز 15. یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد نووی صاحب شرح میں کیا فرماتے ہیں. قال العلماء, علماء کا موقف یہ ہے, ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الانصاري اليوم من انسان, اگر یہی بات جو اس انصاری نے اس وقت کہا تھا آج کے دن کسی انسان سے صادر ہو جائے, کہ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی وجہ سے انصاف نہیں کیا, رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے غلط فیصلہ سنا دیا, یعنی بے انصافی کیا. کان کفرن, یہ کفر ہے. وجرت علی قائلہ احکام المرتدین, اور اس کا بولنے والے پہ کیا ہوگا, مرتد کے احکام جاری ہوں گے. فیجب قتلہ, پھر اس کو قتل بھی کریں گے. اچھا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ قالوا انما ترکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانه كان فی اول الاسلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں سنایا اس لیے کہ اسلام کا آغاز کے ایام تھے. یتعلف الناس, لوگوں کے محبت جذب کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قتل کرتے نا اس کا پورا خاندان, کہ بھئی یہ غلطی کی وجہ سے آپ نے قتل کر دیا, اس کے کتنے لوگ برے کہتے ہیں, بدنامی ہو جاتی. کان یتعلف الناس, وہ لوگوں کے ساتھ الفت دکھاتے تھے تاکہ لوگوں کی محبت جذب کریں. وَيَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, لوگوں کی برائی کو اچھائی کے ساتھ جواب دیتے تھے. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَى الْمُنَافِقِينَ, اور منافقین کے اذیت پہ صبر کرتے تھے. یعنی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش یہ نہیں تھی کہ منافقین کی اذیت کو ان کے مقابلے میں اس سے زیادہ وہ کوئی ریاکشن دکھائیں, نہیں, صبر برداشت کرتے تھے. وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَض, اور جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے یعنی منافقین, ان کی اذیت کو وہ برداشت کرتے تھے, تحمل کرتے تھے. وَيَقُول, اور فرماتے تھے يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا, فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, سختی نہ کیا کرو. وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا, اور لوگوں کو اچھی خبریں سنایا کرو, لوگوں کو اسلام سے بگایا نہ کیا کرو. وَيَقُول, اور فرماتے تھے لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ, کہتے ہیں لوگ تاکہ یہ نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں. وقد قال اللہ تعالی, اللہ نے ان سے فرمایا ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ان لوگوں سے غداری دیکھتا ہے, منافقین سے تجھے غداری نظر آتی ہے. فاعف عنهم, ان کو درگزر کیجیے, عفو کریں, واصفح, ان کو ان سے درگزر کیجیے. ان اللہ يحب المحسنین, اللہ تعالی محسنین کو, ان کا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کے ساتھ جس کے متعلق کہا کہ علماء نے کہا کہ اس انصاری نے تو اور تو کچھ نہیں کہا تھا, اتنا کہا تھا کہ بھئی یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے, اسی لیے اس کو پہلے آپ نے باری دیا, تو غلط بات اس نے کہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو طرد نہیں کرتے تھے, جذب کرتے تھے, ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے, ان کے اذیت کے مقابلے میں صبر و تحمل دکھاتے تھے, اور صحابہ کو بھی یہی حکم دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, ان کی سیرہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ منافقین کے ساتھ کیا کرتے, طرد کرتے تھے, مگر یہ کہ منافق شخص اپنا ارتداد دشمنی ظاہر کر رہے ہیں, کوئی ایسی کام کر دے نا علن آگے, بالکل پھر اس کا برداشت ہونا ناممکن ہو جائے, پھر وہ کوئی قدم اٹھاتے تھے. اللہ نہیں. جی سر. لیکن